بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی صحابہ کرام سے کچھ واقعات بیان کرتے، ایسے واقعات جو حکمت سے، سبق سے اور اصلاح حال کے موتیوں سے بھرے ہوتے۔ ایک مرتبہ آپ نے فجر کی نماز پڑھائی اور صحابہ کرام سے ایسا ہی ایک واقعہ بیان کیا۔ یہ صحیح بخاری میں موجود ہے اور حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی روایت کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ ایک شخص گائے کو ہانک رہا تھا، اچانک اس پر سوار ہوا اور گائے کو چلانے لگا۔ گائے سست روی سے چل رہی تھی، اسے تیز چلانے کے لیے گائے پر ڈنڈے برسانے لگا۔ گائے نے اس شخص کو مخاطب کر کے کلام کیا اور اس شخص سے کہا، اِنَّا لَمْ نُخْلَقْ لِهَٰذَا، ہمیں اس کام کے لیے بنایا ہی نہیں گیا، ہم سواری نہیں ہیں۔ اِنَّمَا خُلِقْنَا لِلْحَرْثِ، ہمیں تو کھیتی باڑی کے لیے بنایا گیا ہے اور آپ ہو کہ ہمیں بطور سواری کے استعمال کر رہے ہو۔ اب لوگوں نے جب یہ کلام سنا تو انہوں نے کہا، سبحان اللہ، گائے بھی کلام کرتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فَإِنِّي أُؤْمِنُ بِهَٰذَا أَنَا وَأَبُو بَكْرٍ، میں اس پر ایمان رکھتا ہوں، ابو بکر اور عمر بھی اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ اب حدیث کے الفاظ ہیں، وَمَا هُمَا ثَمَّ، حالانکہ ابو بکر و عمر دونوں حضرات وہاں اس مجلس میں موجود نہیں تھے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ ایک شخص بکریوں کے ریوڑ میں تھا اور اپنی بکریوں کی حفاظت کر رہا تھا۔ ایک بھیڑیا آیا، اس نے ایک بکری پکڑی اور بھاگا۔ یہ شخص اپنی بکری کو چھڑانے پیچھے بھاگا اور بھیڑیے کے منہ سے بکری چھین لی۔ بھیڑیے نے اس شخص سے گفتگو شروع کر دی اور بھیڑیے نے کلام کرتے ہوئے کہا کہ آج تو تو نے اس بکری کو مجھ سے چھڑا لیا، لیکن قیامت کے قریب وہ دن آئے گا کہ جب میرے علاوہ بکریوں کے اوپر کوئی محافظ مامور نہیں ہوگا، اس وقت بھیڑیے سے بکری کو کون چھڑائے گا؟ اس نے یہ کلام کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو یہ بیان کیا۔ لوگ کہنے لگے، سبحان اللہ، کیا بھیڑیا بھی کلام کرتا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فَإِنِّي أُؤْمِنُ بِهَٰذَا أَنَا وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرٍ وَمَا هُمَا ثَمَّ، کہ میں، ابو بکر اور عمر اس پر ایمان رکھتے ہیں، حالانکہ حضرت ابو بکر و عمر وہاں موجود نہیں تھے۔ حدیث یہاں مکمل ہو جاتی ہے، لیکن اس میں سبق کے پہلو ہیں۔ پہلی بات یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو سبق آموز واقعات سناتے، ان کی اپنی ایک تاثیر ہوتی ہے۔ دوسری بات یہ معلوم ہو گئی کہ جانوروں سے کبھی ایسا کام نہیں لینا چاہیے جس کے لیے انہیں بنایا نہیں گیا۔ یہ درست نہیں اور یہ مناسب نہیں کہ جانوروں سے ان کی تخلیق کے مقاصد کے خلاف کوئی کام لیا جائے۔ تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ جناب سیدنا ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما وہاں موجود نہیں ہیں، لیکن حضور فرما رہے ہیں کہ جس چیز پر میں یقین رکھتا ہوں، ابو بکر و عمر کو بھی ان پر ایمان ہے۔ معلوم ہوا کہ دربار رسالت میں ابو بکر و عمر کے ایمان کو پذیرائی تھی اور مکمل اعتماد حاصل تھا۔ اللہ تعالی ہمیں یاد رکھنے کی توفیق دے اور جانوروں کے بھی حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔